السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، جس صوبے کے پولیس اہلکار روزانہ دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہوں اور عوام امن و امان کو ترس رہے ہوں، وہاں کی قیادت کا سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک شخص کی ذات اور اپنی اندرونی دھڑے بندیوں میں الجھے رہنا کروڑوں عوام کے میڈر کی بدترین توہین ہے۔ آج کا یہ ولاگ اس بے حسی، نااہلی اور مجرمانہ غفلت کے نام ہے کہ جس کا مظاہرہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت اور خاص طور پر ان کی صوبائی حکومت کر رہی ہے۔ ایک طرف پوری پی ٹی آئی اندرونی لڑائیوں اور اختیار کی جنگ میں مصروف ہے اور دوسری طرف ان کی وہ صوبائی حکومت ہے کہ جس نے کروڑوں عوام کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اس جماعت کی تمام تر توجہ، ان کا پورا بجٹ، ان کی ساری سیاسی مشینری اور ان کا ہر بیانیہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ان کے کیسز کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن ذرا گراؤنڈ پر اتر کر دیکھیے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ صوبائی گورننس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ امن و امان کی صورتحال اس قدر تباہ کن ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور ہماری پولیس کی بہادر جوان روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا اس صوبے کی قیادت یا پی ٹی آئی کے ان بڑے بڑے دعوے دار رہنماؤں کو ان شہید پولیس اہلکاروں کے جنازوں میں جانے کی فرصت ہے؟ کیا انہیں صوبے میں امن قائم کرنے، ہسپتالوں میں دوائیاں پوری کرنے یا پھر اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کی کوئی فکر ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تمام عوامی مسائل، پولیس کی شہادتیں اور صوبے کا امن و امان ان کے لیے بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے لیے اہم صرف یہ ہے کہ کون پریس کانفرنس میں کتنا اونچا بولتا ہے، کون کس پر کتنا کیچڑ اچھالتا ہے اور پارٹی کے اندر اگلا عہدہ کسے ملتا ہے۔ جب ایک صوبائی حکومت ریاست اور دہشت گردوں کے درمیان جنگ میں اپنی فورسز کے پیچھے کھڑی ہونے کے بجائے اپنی ہی ریاست پر چڑھائی کرنے کے لیے ملیشیا بن جائے یا پھر ملیشیا بنانے کے اعلانات کرنے لگ جائیں تو پھر اسے طرز حکمرانی نہیں بلکہ صوبے کی تباہی کا باقاعدہ منصوبہ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے اس تاثر کو 100% مضبوط کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب ایک قومی سیاسی جماعت کی بجائے ایک ایسا قبیلہ بن چکی ہے جس کا واحد مقصد اپنی ذات کی پوجا اور اندرونی طاقت کا حصول ہے۔ عوام حیران ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کام کے لیے دیا تھا اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ مہنگائی اور بدامنی سے پسا ہوا عام آدمی جب پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہاں صرف سازشیں، خفیہ آڈیوز، دھڑے بندیاں اور ایک دوسرے کو گرا کر خود اوپر چڑھنے کی مکروہ دوڑ نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف ریاست ہے تو جو دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا کر ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے اور دوسری طرف یہ غیر سنجیدہ اپوزیشن ہے جو اپنے ہی گھر کی آگ نہیں بجھا پا رہی ہے، جو جماعت اپنے اندرونی اختلافات کو جمہوری طریقے سے حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، جس کا کمانڈ سٹرکچر زمین بوس ہو چکا ہو اور جس کے رہنماؤں کو صرف اپنی کرسی عزیز ہو، وہ اس ملک کے بحرانوں کو کیا حل کرے گی؟ آج پی ٹی آئی کی یہ داخلی لڑائی عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے اور اس کا خمیازہ انہیں آنے والے وقت میں اپنی سیاسی تنہائی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔